بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انٹرنیشنل پولیٹیکل سسٹم۔ ناظرین اکرام، آج میں کرمینل لا سے متعلق ایک انتہائی اہم ججمنٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ یہ لیٹسٹ جو ہے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے، جو کیس نمبر ہے 11-21/23۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 ججز نے یہ جو ہے وہ یہ فیصلہ صادر فرمایا ہے۔ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ فیصلہ ہے کرمینل لا سے متعلق۔ آئیے آج ہم یہ جو ججمنٹ ہے، یہ جو لیٹسٹ فیصلہ ہے، اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ سیکشن 365B PPC سے متعلقہ جو ہے وہ کیس جو ہے وہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جاتا ہے۔ یہ بیل سٹیٹ کے اوپر کیس آنریبل سپریم کورٹ کے پاس جاتا ہے، جس میں جو ہے وہ آنریبل سپریم کورٹ جو ہے 365B سے متعلقہ جو ہے ایک بڑی ہی امپورٹنٹ ججمنٹ جو ہے وہ صادر فرماتی ہے۔ اب اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کرنے سے پہلے ناظرین اکرام، میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ہمارے معاشرے میں موسٹلی ہوتا اس طرح سے ہے کہ جب بھی کوئی کپل جو ہے وہ آپس میں میرج یا شادی کرتا ہے، یا وہ گھر والوں کی ول کے خلاف جا کے تو گھر سے بھاگ کے جو کپل جو ہے وہ شادی کر لیتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ اس کے بعد جو لڑکی ہے اس کے والدین جو ہیں وہ اس لڑکے کے خلاف جو ہے وہ FIR درج کروا دیتے ہیں، جس کے بعد یہ ساری جو ہے وہ لیٹیگیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ جب FIR درج ہوتی ہے تو اس میں جو offense ہے وہ 365B یعنی کہ اغوا اور ساتھ ریپ کا الزام جو ہے اس کے اوپر لگایا جاتا ہے اس کے اوپر جس نے اس لڑکی کو ابڈکٹ کیا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ساری جو لیٹیگیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس سے متعلقہ میں کچھ اور دیگر جو اس سے ریلیٹڈ فیکٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب بھی اس طرح کا میٹر ہوتا ہے تو موسٹ آف دا کیسز میں ہوتا یہ ہے کہ اگر تو جو وہ لڑکی ہے جس کی ابڈکشن کے بارے میں یہ کیس دائر ہوتا ہے، اگر تو وہ کورٹ میں آ کے اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دیتی ہے تو اس کے بعد یہ جو FIR ہے یہ خارج ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ لڑکی جو ہے وہ کورٹ میں اس کی فیور میں سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کرواتی اس کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد، تو اس کے بعد جو ہے یہ ساری جو لیٹیگیشن جو ہے یہ اس بندے کو، اس لڑکے کو جو ہے وہ فیس کرنا پڑتی ہے۔ اب ایسے کیسز میں موسٹلی جب یہ کپل جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، جا کے نکاح کر لیتے ہیں۔ نکاح کرنے کے بعد جو خاتون ہے وہ کورٹ کے اندر جو ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کروا دیتی ہے۔ اس کا کیا طریقہ کار ہے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانے کا، کون سا لا اس کو ڈیل کرتا ہے، اس کی بابت علیحدہ سے میں ایک جو ہے وہ میں نے تیار کیا ہوا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کروں گا کہ یہ سارا طریقہ کا کیا ہے اور کون سا لا جو ہے وہ پرویل کرتا ہے اور یہ سٹیٹمنٹ کس طرح ہوتی ہے۔ اب آج کا جو فیصلہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس کیس میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ لڑکی کے والدین جو ہیں وہ 365B کے تحت جو وہ FIR جو ہے وہ درج کروا دیتے ہیں، لیکن وہ لڑکی جو ابڈکٹ ہوئی تھی، جو اغوا ہوئی تھی، اس نے اس لڑکے کے ساتھ شادی بھی کی ہوئی تھی اور شادی کرنے کے بعد اس کا نکاح نامہ جو ہے وہ بھی درج تھا، نوادہ میں بھی اس کی رجسٹریشن ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جو ہے ناظرین اکرام، جب جو ہے یہ FIR جو ہے ہوتی ہے اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ابڈکٹی ہے اس کو ساتھ اس کے بعد 2 صولتکاروں کو جو ہے وہ اس FIR میں نامزد کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک ادر اسپیکٹ جو ہے، ایک ادر اینگل جو ہے وہ اس میں یہ کیس میں آتا ہے کہ اس لڑکی کا جو ریئل بردر ہے اس کو بھی اس کیس میں بطور ملزم جو ہے وہ بعد میں 164 کی سٹیٹمنٹ میں، یعنی کہ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ جس کو تتیمہ بیان بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر اس کو نامزد کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو بردر ہوتا ہے یہ بھی اس نکاح نامے کے اندر گواہ ہوتا ہے۔ تو اس کیس سے متعلقہ میں مزید آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہوئے بتانا چاہوں گا کہ ہوتا اس میں یہ ہے کہ اس کیس کے اندر جو لڑکا ہے اس نے بھی لڑکی کے جو کنجوگل رائٹس ہیں اس کی بابت جو ہے ایک دعویٰ دائر کیا ہوتا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے اس نے میرے ساتھ شادی کی تھی اور اب جو ہے یہ کنجوگل رائٹ جو ہے وہ ادا نہیں کر رہی، چونکہ یہ لڑکی جو ہے یہ واپس اپنے والدین کے پاس آ جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ بھی ایک دعویٰ جو ہے وہ جیکٹیٹیشن حمیدہ جس کو تکذیب نکاح کہا جاتا ہے وہ دائر کر دیتی ہے۔ تو یہ دونوں سوٹ بھی جو ہے وہ پیرل چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک دعویٰ جو ہے ملزم آف دا کیس نے بھی کیا ہوتا ہے حقوق زانشوئی کا، اور ایک دعویٰ جو ہے وہ اس خاتون نے بھی کیا ہوتا ہے جیکٹیٹیشن حمیدہ یعنی کہ تکذیب نکاح کا، جس میں وہ اس کے اوپر الزام لگاتی ہے کہ یہ نکاح جو ہے یہ انڈر جبر، انڈر کوشن جو ہے یہ اس سے کروایا گیا تھا۔
تو یہ جناب علی ساتھ یہ دونوں دعویٰ جات، اسی طرح جو ہے اس کیس میں یہ جو ملزمان ہیں ان کی بھی بیل خارج ہوتی ہے آنریبل لاہور ہائی کورٹ سے، اور ریئل بردر جو ہے اس کی بیل بھی آنریبل لاہور ہائی کورٹ سے خارج ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ کیس آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جاتا ہے، وہاں پہ جو ہے یہ ملزمان بیل دائر کرتے ہیں، جس میں آنریبل سپریم کورٹ جو ہے ایک بڑا ہی اہم اسپیکٹ آف دا کیس جو ہے اس کو ڈسکس کرتی ہے، جو کہ میڈیکل رپورٹ سے متعلقہ ہوتا ہے، ڈی این اے سے متعلقہ ہوتا ہے۔ اس کیس کے اندر آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈیسائیڈ فرما دیا ہے کہ یہ پراسیکیوشن یعنی کہ مستغیث سے مقدمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے جو ابڈکٹی تھی اس کا میڈیکل جو ہے اس کو کرواتے، اور میڈیکل ود ان ٹائم کرواتے، اور جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ بھی صفحہ مثل کا حصہ ہوتی۔ تو یہ جو فیکٹس ہے یہ اس کیس میں سے متعلقہ ہے۔ یہ جو تمام میڈیکل سے متعلقہ جو رپورٹ ہے وہ اس کیس میں جو ہے وہ انویسٹیگیشن آفیسر نے آئی او نے جو ہے وہ انویسٹیگیشن کا حصہ نہیں بنائی تھی۔ اس کے بعد جو دیگر اہم جو اسپیکٹ اس کیس کا وہ یہ تھا کہ ریئل بردر کو جو ہے وہ نامزد کیا گیا تھا۔ اب ریئل بردر جو ہے اگر وہ اس ساری ابڈکشن میں جو ہے وہ شامل تھا تو اس کو کیوں ایف آئی آر کے اندر شامل نہیں کیا گیا، اور بعد میں اس کو سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ اس میں بطور ملزم جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے، اس چیز کو بھی ڈسکس کیا گیا۔ اور اس کے بعد جو دیگر جو اہم اس کیس کے ہیں کہ اس کو بعد میں کیوں ایف آئی آر کے اندر نامزد کیا گیا۔ تو ناظرین اکرام، جو اس کیس سے مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ چیز آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کہنا چاہ رہی ہے کہ اگر ریئل بردر جو ہے اس کو پہلے شامل نہیں کیا گیا اور بعد میں سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کے اندر جو ہے شامل کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ نکاح نامہ میں بھی گواہ ہے تو اس وقت یہ جو ہے یہ رضامندی کے ساتھ جو ہے وہ نکاح ہوا ہے، بعد میں صرف ان لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے، ملزمان کو بلیک میل کرنے کے لیے، پیسے بٹورنے کے لیے جو ہے یہ ان کے ساتھ ساری کارروائی کی گئی ہے، اور بھائی کو صرف اس لیے نامزد کر دیا گیا ہے چونکہ وہ اس کے اندر گواہ بھی ہے۔ اب جو مدعی ہے، جو لڑکی کے والدین ہیں، ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچتی تھی کہ وہ کس طرح جو ہے ان لوگوں کو بلیک میل کرتے اور ان سے پیسے بٹورتے، تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ اس بردر کو، ریئل بردر کو بھی جو ہے وہ اس مقدمہ کے اندر نامزد کر دیا، تاکہ چونکہ یہ نکاح میں گواہ تھا اور تاکہ یہ کسی طریقے سے ان کو بلیک میل کر سکے۔ تو یہ تمام جو فیکٹس ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہوئے آنریبل سپریم کورٹ نے جو ہے اس کا جو فائدہ ہے وہ ملزمان کو دیا، اور اس کیس کے اندر ملزمان کی جو درخواست ضمانتیں ہیں وہ منظور فرمائی، اور آنریبل کورٹ نے یہ لا لے ڈاؤن کر دیا کہ ایسے کیسز جن کے اندر ایک تو ڈی این اے جو ہے اس کی رپورٹ نہ ہوگی، ڈی این اے جو ہے وہ بعد وقت نہ کروایا ہوگا، ایسے کیسز کے اندر جو ہے، اور ساتھ ساتھ یہ دیگر جو اسپیکٹس جو اس کیس سے متعلقہ ہیں کہ بعد میں جو ہے ایف آئی آر کے اندر کوئی ایک ایسا ابڈکٹی ہے اس کو نامزد کیا جاتا ہے، یعنی کہ نامینیٹڈ ایف آئی آر نہیں ہوتا، اور ایسی صورتحال میں کہ جب فریقین کے سوٹس ریگارڈنگ دا کنجوگل رائٹس اینڈ ریگارڈنگ دا کوکیزن اور شوئی، دونوں کیسز جو ہیں جب ٹرائل کورٹس میں پینڈنگ ہیں تو پھر وہاں پہ ایویڈنس ہوگی، ایویڈنس کے بعد یہ کیس ثابت ہوگا۔ اور ایک اور بڑی اہم چیز جو ہے وہ آنریبل کورٹ میں یہاں پہ ڈسکس کی ہے کہ جو خاتون ہے اس نے اپنے دعویٰ کے اندر یہ تسلیم کیا ہوا ہے کہ میں نے نکاح کیا تھا، لیکن انہیں زبردستی جو ہے وہ مجھ سے یہ نکاح کروایا تھا، لہٰذا یہ مان تو گئی اس کے اندر کہ نکاح ہوا ہے، تو اس لیے جب نکاح ہوا ہے تو پھر یہ جرم 365 بھی جو ہے یہ ٹریکٹ نہیں کرتا، چونکہ نکاح ہو گیا۔ اب یہ جو دونوں دعویٰ جات ہیں ان کے اندر ٹرائل ہوگا، ٹرائل میں یہ ثابت ہوگا کہ کیا یہ جو جیکٹیشن آف میرج کا دعویٰ ہے اگر یہ ڈگری ہوتا ہے تو ان کا تو ایویڈنس سے ثابت ہوگا کہ یہ دعویٰ، یہ جو نکاح نامہ ہے یہ جعلی ہے، اور پھر اس کی بابت جو ہے وہ ایک علیحدہ سے کارروائی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اس کیس کے اندر آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ملزمان کی ضمانتیں جو ہیں وہ منظور فرمائیں، اور آئندہ کے لیے طے کر دیا کہ یہ جو تمام اسپیکٹس جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں یہ کسی بھی کیس میں پراسیکیوشن کو اپنا کیس جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے ضروری ہیں، اور اس کیس میں ملزمان کی ضمانت جو ہے وہ منظور ہوئی۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ مزید جو ہے وہ پاکستانی لاز اور لیٹسٹ ججمنٹ آنریبل آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں، اور جو ینگ لائرز ہیں اگر وہ ان کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے اس چینل انٹرنیشنل پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ جڑے رہیے گا، انشاءاللہ یہ ہم سب کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ بہت شکریہ۔